پاکستان کی یونیورسٹیاں آج کل ایک بہت بڑے سوال کے سامنے کھڑی ہیں۔ کیا یہ واقعی علم کے مراکز ہیں یا پھر یہ منافع کمانے والی فیکٹریاں بن کر رہ گئی ہیں؟ آئیے اس بحران کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو یہی وہ بنیادی سوال ہے جو آج پاکستان کے تعلیمی مستقبل کی سمت طے کر رہا ہے کہ ان اداروں کا اصل مقصد ہے کیا؟ علم کی روشنی پھیلانا یا صرف پیسہ بنانا؟ دیکھیں، سوچا تو یہ گیا تھا کہ یہ ادارے علم، تحقیق اور پورے معاشرے کی رہنمائی کے لیے کام کریں گے، لیکن حقیقت بہت تلخ ہے۔ آج یہ ادارے بد انتظامی اور سیاسی مداخلت کا گڑھ بن چکے ہیں، اور سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ قیادت بدل جاتی ہے، وائس چانسلر آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن نظام کی خرابی وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اس پورے بحران کے مرکز میں ہیں، یعنی وہ اساتذہ جو کسی بھی تعلیمی ادارے کی اصل بنیاد، اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت گہرا، بہت واضح فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف یونیورسٹی کا وہ آئیڈیل ہے جو تحقیق اور نئی سوچ کا مرکز ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہے پاکستان کی حقیقت، جہاں یہ ادارے کالجوں کی سطح سے بھی نیچے جا چکے ہیں۔ دیکھیں، فرق سیدھا سا ہے۔ کالج کا کام ہے علم کو منتقل کرنا، جبکہ یونیورسٹی کا کام ہے علم کو تخلیق کرنا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ تخلیقی عمل ہی کھو رہے ہیں۔ تو آخر یہ خرابی آئی کہاں سے؟ اس کی جڑ ہے بھرتی اور ترقی کے اس پرانے بوسیدہ نظام میں۔ پہلا قدم ایک عام سا ٹیسٹ اور انٹرویو، بس۔ دوسرا قدم ترقی صرف اس بنیاد پر کہ کون کتنا سینئر ہے، اس بنیاد پر نہیں کہ کون کتنا قابل ہے۔ تحقیق اور میرٹ جیسی چیزوں کو تو اکثر پوچھا ہی نہیں جاتا، اور آخر میں سفارش اور ذاتی تعلقات اس پورے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال کا جو نچوڑ ہے نا، وہ اس ایک سوال میں کہ جب ایک استاد ہر وقت اپنے روزگار کے بارے میں ہی پریشان رہے گا تو وہ طلبہ کی رہنمائی پر پوری توجہ کیسے دے پائے گا؟ مستقل نوکری کے بجائے کانٹریکٹ پر رکھے جانے کا خوف انہیں مسلسل ایک غیر یقینی کیفیت میں رکھتا ہے۔ اچھا، اب ذرا بات کرتے ہیں پیسوں کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ معاشی ناہمواری اساتذہ کی تنخواہوں میں کس طرح نظر آتی ہے۔ یہ ہے سرکاری یونیورسٹیوں کی اصل حقیقت۔ ایک لیکچرر کی تنخواہ شروع ہوتی ہے صرف 35,000 روپے سے۔ ذرا سوچیں، آج کے دور میں اتنی رقم میں کوئی اپنا گھر کیسے چلا سکتا ہے؟ یہاں تک کہ ایک سینئر پروفیسر بھی بمشکل 1,20,000 تک پہنچ پاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنے کم معاوضے پر ملک کے بہترین دماغ اس شعبے میں بھلا کیوں آئیں گے؟ اور اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیں۔ یہ رقم ہے 15 لاکھ روپے۔ یہ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا ماہانہ پیکج ہے، جس میں تنخواہ کے ساتھ ساتھ گھر، میڈیکل اور سفر کی تمام سہولیات بھی شامل ہیں۔ یہ چارٹ میرے خیال میں پوری کہانی خود ہی بتا رہا ہے۔ ایک طرف ایک پروفیسر ہے جو علم کی بنیاد ہے، اور دوسری طرف انتظامی سربراہ کا پیکج۔ یہ صرف پیسوں کا فرق نہیں ہے، یہ ترجیحات کا فرق ہے جس نے اساتذہ اور انتظامیہ کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج پیدا کر دی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پیسہ اساتذہ تک نہیں پہنچ رہا تو پھر یہ سارا پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ آئیے ذرا یونیورسٹیوں کی مالی ترجیحات پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ذرا اس عدد کو دیکھیے، 63 کروڑ روپے، اور یہ صرف ایک صوبے کی بات ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا کی۔ وہاں کی 35 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز پر سالانہ اتنا خرچ آتا ہے، یعنی ہر مہینے 3.5 کروڑ روپے سے بھی زیادہ صرف انتظامی سربراہان کی مراعات پر خرچ ہو رہے ہیں۔ اکثر ایک بات سننے میں آتی ہے، ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یونیورسٹیاں تو خسارے میں ہیں، لیکن کیا یہ سچ ہے؟ حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں حکومت سے بھاری فنڈز بھی ملتے ہیں، اور طلبہ کی فیسوں سے بھی کروڑوں کی آمدنی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ خسارے کا دعویٰ ایک بہانے سے زیادہ کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ اور یہیں سے مالی بد انتظامی کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ پیسہ وہاں خرچ کیا جا رہا ہے جہاں اس کی سب سے کم ضرورت ہے۔ وائس چانسلرز کی بڑی بڑی میٹنگز، غیر ملکی دورے اور نمائشی تقریبات پر لاکھوں روپے پانی کی طرح بہائے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف کلاس رومز اور لیبز فنڈز کی کمی کا شکار ہیں۔ تو اس ساری صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے، لیکن کچھ بنیادی اصلاحات ایسی ہیں جن کے بغیر آگے بڑھنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے 4 بنیادی ستونوں پر کام کرنا ہوگا۔ پہلا، یونیورسٹیوں کو سیاسی مداخلت سے مکمل طور پر پاک کرنا۔ دوسرا، بھرتی اور ترقی کا ایک ایسا نظام بنانا جو صرف اور صرف میرٹ پر مبنی ہو۔ تیسرا، مالی ترجیحات کو انتظامی عیاشیوں سے ہٹا کر تحقیق اور تدریس پر لگانا۔ اور چوتھا، جو شاید سب سے اہم ہے، تعلیم کو ایک کاروبار نہیں بلکہ قوم کی تعمیر کی ایک خدمت سمجھنا۔
اور آخر میں ہم گھوم پھر کے وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ گفتگو شروع کی تھی۔ سوال صرف یونیورسٹیوں کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کے مستقبل کا ہے۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دے کر جانا چاہتے ہیں؟ علم کے روشن مراکز یا پھر صرف ڈگریاں بیچنے والے کاروباری ادارے؟ اس کا فیصلہ ہم سب کو مل کر کرنا ہے۔